حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد ابو جہل، ابو لہب، امیہ، عتبہ سب لوگ سناٹے میں آ گئے تھے۔ ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب مسلمانوں سے کیسے نمٹا جائے۔ بازار میں بھی جہاں دو آدمی کھڑے ہوتے، گفتگو کا موضوع یہی ہوتا، کبھی با آواز بلند، کبھی سرگوشوں کے انداز میں۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ حمزہ جیسے بہادر سے ٹکر لے۔ 3 روز ہو چکے تھے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام لائے۔ یہ مسلمانوں کے لیے سکون کے دن تھے، مگر انہیں پتا تھا کہ یہ دور رہے گا نہیں۔ ہمارے دشمن ضرور کوئی نہ کوئی چال سوچ رہے ہوں گے، مگر اس وقت طوفان تھم گیا تھا۔ اگر کوئی راہ میں مل بھی جاتا، منہ پھیر لیتا، ناک منہ چڑھا لیتا، مگر کہتا کچھ نہیں۔ غموں پر غم سہنے کی تو مسلمانوں کو عادت سی ہو گئی تھی، مگر خوشی پر خوشی مسلمانوں کے لیے نئی بات تھی۔ ابھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام پر اللہ کا شکر ہی ادا کر رہے تھے کہ مکے کی گلیوں میں ایک شخص نظر آیا، آنکھوں میں خون اترا ہوا، ہاتھ میں ننگی تلوار لہراتا، اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زہر اگلتا۔ وہ اعلان کر کے آیا تھا کہ آج وہ ایک ضرب میں قریش مکہ کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ یہ مہم جو نوجوان اتنا طویل القامت تھا کہ کھڑے کھڑے گھوڑے پر سوار ہو جاتا تھا، مزاج سنجیدہ مگر غسیلہ، پیشہ بازنطین سے پتھروں اور مسالوں کی تجارت، عمر 26 سال۔ جس وقت یہ نوجوان مکے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تھے، ابو قبیس کی پہاڑی کے دامن میں، ہمرے کعبہ کے نزدیک۔ ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر کچھ عرصے سے مسلمانوں کی مسجد بھی تھا اور پناہ گاہ بھی۔ چند صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے کہ انہیں وہ نظر آیا۔ اس وقت اس کے تیور دیکھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا۔ حضرت بلال کا خیال تھا وہ یہ خبر سنتے ہی فوراً کچھ حفاظتی انتظامات کا حکم دیں گے، مگر انہوں نے نہایت دھیرج سے جواب دیا، اس کے مجھ تک پہنچنے کے وقت کا انتخاب اللہ پاک کرے گا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ واپس کھڑکی کے پاس دوڑ گئے۔ وہ تلوار لیے چلا رہا تھا سیدھا مسلمانوں کی طرف۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے وقت کا انتخاب کر دیا ہے، وہ آ گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آنے دو، اگر نیک نیتی سے آیا ہے خیر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ سب مسلمان چوکنے ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے چولہے پر دیگچا رکھا تھا جس میں پانی کھول رہا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں سوچا، اگر خدا نہ خواستہ ضرورت پڑی تو شاید یہ بھی کام آ جائے۔ ویسے بھی مسلمانوں کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی سے بڑا حوصلہ تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پھر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ لمبا تڑنگا نوجوان اب مسلمانوں کے دروازے سے کوئی 50 قدم کے فاصلے پر ہوگا۔ اتنے میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک ضعیف آدمی جس کی پشت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب تھی، اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لگا کوئی بھکاری ہے۔ یہ شمشیر بکف نوجوان اپنی غسیلی طبیعت کے باوجود ایک مخیر انسان تھا، لیکن اس نے اس بوڑھے کو دینے کی بجائے اسے جھنجھوڑ کر راستے سے ہٹا دیا۔ پھر پتہ نہیں کیسی کیسی قسمیں کھا کر چلایا، میں اس بدنصیب عورت کے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ پھر دیکھا کہ وہ یکا یک مڑا اور الٹے پاؤں اسی راستے پر چلا گیا جدھر سے آیا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا لگتا تھا جیسے اس کے اندر کوئی افریت داخل ہو گیا ہو۔ بظاہر خطرہ ٹل گیا تھا، مگر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا دل گواہی دے رہا تھا کہ آج بات یہیں ختم نہیں ہوگی۔ وہ اس نوجوان سے واقف تھے، سارا مکہ اسے جانتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو کسی کام کا عزم کرنے کے بعد اسے ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑکی کے پاس انتظار کرتے رہے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہی بزرگ چلے آ رہے ہیں جنہوں نے اس نوجوان کا راستہ روکا تھا اور جنہیں وہ بھکاری سمجھ رہے تھے۔ یہ مکے کے درمیانے درجے کے تاجر تھے، نعیم بن عبداللہ، جو کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے مگر اس کا اعلان نہیں کیا تھا۔ وہ دروازے سے داخل ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور انہیں اس نوجوان سے ملاقات کا ماجرا سنایا۔ کہنے لگے، میں نے باہر گلی میں اس کو ہاتھ میں تلوار لیے ادھر آتے دیکھا تو پوچھا کہ تلوار کیوں میان سے نکال رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا، اس کو قتل کرنے کے لیے
جس نے قریش میں تفرقہ ڈال رکھا ہے۔ میں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ اس پر وہ نہایت غضبناک ہو کر پوچھنے لگا کون سے گھر کی؟ میں اپنے مسلمان ساتھیوں کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس صورتحال میں مجھے کچھ نہ سوجا۔ میں نے کہہ دیا اپنی بہن اور بہنوئی کی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے مجھے جھنجھوڑ کر پرے کیا اور اپنی بہن کے گھر کی طرف مڑ گیا۔ شدید اشتعال کے عالم میں چیختا چلاتا اور اپنی بہن کے قتل کی دھمکیاں دیتا۔ اللہ ان دونوں میاں بیوی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس نوجوان کے اس اشتعال کا مظاہرہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا تھا۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رداد سن کر سب مسلمان اپنے ساتھیوں کی خیریت کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ اتنے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑکی سے دیکھا کہ وہ نوجوان دوبارہ چلا رہا ہے۔ کھنچی ہوئی تلوار اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاگ کر دروازہ بند کر دیا اور چٹخنے لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً صورتحال کا اندازہ لگا لیا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے دروازہ کیوں بند کر دیا بلال؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ پھر آ رہا ہے تلوار لہراتا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا پیغمبر کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہوتا، اللہ سے ڈرو بلال اور دروازہ کھول دو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کے وسط میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ سارے صحابی بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ حسب حکم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولنے کے لیے پہنچے ہی تھے کہ باہر سے دستک سنائی دی۔ نوجوان تلوار کے دستے سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ حضرت بلال نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ اب جو مسلمانوں نے دیکھا اس پر آج تک یقین نہ آیا۔ وہ جھک کر دروازے سے داخل ہوا۔ اس کے اندر قدم رکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے اور اس کا دامن جھٹک کر اس سے پوچھا کیسے ارادے سے آئے ہو؟ ساری کائنات کی قوت سمٹ آئی تھی۔ اس مختصر سے سوال میں نوجوان سر سے لے کر پاؤں تک لرز گیا۔ اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا، پھر پیچھے کھڑے حاضرین کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے نظریں نیچے کر لی اور اپنی تلوار کو دیکھتا رہا۔ اس کے اندر ایک ہیجان برپا تھا، ایک لاوا تھا جو پھٹ پڑنے کے لیے تیار تھا۔ سب صحابہ کی نظریں اس پر جمی تھی۔ یکایک اس نے تلوار ہاتھ سے گرا دی اور کہنے لگا میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہے۔ یہ سنتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے ساتھ مل کر سب صحابہ نے اتنے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ ابو قبیس کی چٹانیں گونج اٹھی۔ جانتے ہیں یہ نوجوان کون تھا؟ یہ نوجوان وہ تھا جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا۔ یہ مراد رسول تھے جن کے نام سے آج بھی کفر کو لرزہ چڑھ جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا۔